چرچ کے اندر موجود سب عزیزوں کو اور جو فیس بک پر لائیو دیکھ رہے ہیں سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آج کی اس میٹنگ میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک سرمن دیا تھا جس کا ٹائٹل تھا اعتقاد کے تعلق سے کہ ان بلیف ہماری زندگیوں میں خدا کی برکت کو روک سکتی ہے۔ بے اعتقادی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں خدا کی برکت کو روک سکتی ہے۔ یہ تین باتیں تھیں جو ہمیں ڈسکوالیفائی کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک بے اعتقادی ہے، دوسرا خوف ہے جو ہمیں خدا کی برکات سے محروم رکھتا ہے یا رکاوٹ ہماری زندگی میں باعث رکاوٹ ہو سکتا ہے، اور ایک اور بات جو ہے وہ ڈس اوبیڈینس ہے، نافرمانی۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہیں، اگر آپ اس میٹنگ میں یا موجود نہیں تھے تو فیس بک پر اور یوٹیوب پر وہ سرمن موجود ہے بے اعتقادی کے تعلق سے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈس اوبیڈینس، نافرمانی ہماری زندگی میں خدا کی جو جاری برکات ہے ان کو بھی روک سکتی ہے۔ تو ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک چوائس ہے، یہ ایک انتخاب ہے جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم فرما بردار رہیں یا ہم نافرمان ہو جائیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی زبردستی آپ سے یہ نہیں کروا سکتا۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس ڈھونڈتا پھرتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کس کو پھاڑکائے۔ اس کا مطلب ہے وہ نہیں پھاڑ سکتا، ہر کسی پر وہ حملہ نہیں کر سکتا، وہ ہر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، صرف وہ جو اس کو موقع دیتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو، اسے موقع دیں گے ہم نافرمان ہوں گے، نافرمانی کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ ادروائز خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ابلیس آپ سے بھاگ جاتا ہے جب آپ خدا کے تابع داری میں ہوتے ہیں۔ تابع داری سے، فرمان برداری سے یقیناً ہماری زندگی میں خدا کی برکات جاری رہتی ہیں اور ہم خدا کی برکات میں ترقی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نافرمانی کو منتخب کریں تو ہم خدا کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سن رہے ہیں، بڑا اہم ٹاپک ہے یہ، بڑے غور سے آپ نے سننا ہے کہ اگر ہم خدا کی باتوں کے خلاف جائیں، نافرمانی کریں تو ہم خدا کی برکات سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں سے 3 مثالیں جو ہیں اس کے تعلق سے دیکھیں گے۔ پہلی مثال ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب میں سے، دوسری مثال ہم دیکھیں گے یشوع کی کتاب میں سے، تیسری مثال جو ہے وہ ہم دیکھیں گے پہلا سیموئیل اس کتاب میں سے۔ اچھا، جب ہم پیدائش کی کتاب کی طرف جائیں گے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آدم اور حوا کی ہی تصویر آئے گی۔ یہ ایک خاندان ہے جو نافرمانی کا مرتکب ہوا۔ پیدائش پہلا باب دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس قدر خوبصورت جہان کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، اور اسے باغ عدن کے اندر آدم اور حوا کو کس باب میں دیکھتے ہیں تخلیق اور رکھا اور ان کو ایک بہترین ماحول فراہم کیا جہاں آدم اور حوا کی تمام تر نیڈس پوری ہوتی تھی، سب کچھ میسر تھا، اور سب سے بڑھ کر انہیں خدا کی حضوری میسر تھی۔ ان کے پاس سب کچھ کھانے کو تھا، وہ ساری چیزوں پر حکومت کرتے تھے، اختیار رکھتے تھے، اور کیا تھا ان کے پاس؟ خدا ان سے ملتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا، خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا۔ لیکن اس خوبصورت ماحول میں جہاں ہر ایک چیز
میسر ہے وہاں وہ دونوں نافرمانی کا مرتکب ہوئے. انہوں نے نافرمانی کو انتخاب کیا. جب سانپ آیا، ابلیس آیا ہوا کے پاس، تو اس نے کہا کہ اگر تم اس پھل کو کھا لو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان میں خدا کی مانند ہو جائے، خدا کی مانند ہو جائے. تو اس سے پہلے اس کی اپنی خواہش تھی کہ وہ خدا کی مانند ہو جائے، لیکن اب یہی خواہش وہ آدم اور ہوا کے دل میں ڈالتا ہے. اور جیسے میں پہلے کہا کہ یہ ایک چوائس ہے، یہ فیصلہ ہے، انتخاب ہے. اگر ہوا فیصلہ کرتی کہ نہیں خدا نے منع کیا ہے، تو صرف وہ اس کو جھڑکتی یا اسے کہتی کہ دور چلا جا، ہٹ جا، میں یہ کام نہیں کر سکتی، تو وہ فرما برداری میں قائم رہ سکتی. لیکن اس نے انتخاب کیا کہ ہاں میں اس کو کھاؤں گی، اور شاید وہ بھی خدا کی مانند ہونا چاہتی ہے، لیکن وہ لافانی سے فانی ہو گئی. اور پھر کیا ہوا کہ جب آدم اور ہوا دونوں نے یہ گناہ کیا تو وہ خدا کی برکات سے محروم ہو گئے. کون کون سی باتیں جو ہیں وہ آدم اور ہوا کی زندگی میں اس پھل کھانے کے، اس نافرمانی کے نتیجے میں آئے؟ سب سے پہلے کہ وہ احساس جرم کا شکار ہو، گلٹی کانشیس ان کی زندگی میں آ گیا. انہیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے غلطی کی ہے. دوسرا وہ شیم کا، شرم کا شکار ہوئے. انہوں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ ہم ننگے ہیں. پہلے بھی وہ اسی حالت میں تھے، لیکن پھل کھانے کے بعد شرم ان کی زندگی میں آ گئی. اور پھر انہوں نے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش بھی ان کے لیے زیادہ کارگر ثابت نہ ہو سکی. چوتھی بات جو گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کے بعد ان کی زندگی میں آئی، وہ خوف تھا. جب خدا نے آواز دی آدم کو تو اس سے کیا کہا؟ آدم تو کہاں ہے؟ لیکن وہ ڈر گیا، وہ چھپ گیا. خوف آ گیا اس کی زندگی میں، خدا کے سامنا کرنے کے وہ قابل نہ رہا. اور نافرمانی کے باعث خدا اور اس کے نہ صرف جسمانی دوری ہو گئی، بلکہ وہ روحانی طور پر بھی خدا سے دور ہو گئے. احساس جرم کا شکار ہوئے، شرم ان کی زندگیوں میں آ گئی. پھر انہوں نے خود ساختہ کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ سکے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہوئے. خوف ان کی زندگی میں آ گیا. وہ خوشی سے پہلے خدا سے ملتے تھے، لیکن اب خدا سے ڈرتے ہیں اور چھپتے ہیں کہ کہیں خدا کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑ جائے. خدا سے ان کی جسمانی اور روحانی دوری ہو گئی. اور پھر انہوں نے کوشش کی خود کو جسٹیفائیڈ کرنے کی. خدا نے آدم سے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا کیا؟ تو اس نے الزام لگایا کس پر؟ ہوا پر. کہ یہ عورت جو تو نے مجھے دی ہے اس کے سبب سے ہوئی ہوا ہے، کیونکہ میں تو ٹھیک ہی ہوں. ہم بھی ایسے کرتے ہیں، ہم اپنی غلطی خطا یا گناہ کے اقرار کرنے کے بجائے ہم اپنے حالات کو الزام دیتے ہیں کہ حالات کی مجبوری تھی، مجھے ایسا کرنا پڑا، میں بڑا مجبور تھا جس کے باعث مجھے یہ کام کرنا پڑا. لیکن کیا ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے؟ اور جب ہوا سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ابلیس سے مجھے بہکایا تو میں نے یہ کیا. لیکن تو ہوا کے پاس بھی یہ چوائس ہے کہ وہ نہ کر سکے، آدم کے پاس بھی یہ چوائس ہے کہ وہ نہ کر سکے، اور کوئی ان چیزوں کے علاوہ ان کی زندگیوں میں درد آ گیا. جب وہ باغ عدن میں تھے ان کی زندگی میں کوئی درد نہیں تھا. آج تو خدا نے کیا کہا کہ تو محنت سے، مشقت سے روٹی کمائے گا، درد سے روٹی کمائے. اور عورت کے لیے بھی یہی کہ وہ درد سے بچوں کو جنے گی. اس سے پہلے ان کی زندگیوں میں درد نہیں تھا. اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، سوتے تھے، خدا سے رفاقت رکھتے تھے، مزے مزے کے پھل کھاتے تھے اور اچھی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے تھے.
نہ ان کی زندگی میں احساس جرم تھا، نہ شرم تھی، نہ خوف تھا، نہ خدا سے دوری تھی، اور نہ ہی ان کی زندگی میں کسی طرح کا کوئی درد تھا۔ اور پھر ان کے باعث خدا کا کلام میں لکھا کہ زمین جو ہے وہ کرسڈ ہوئی، لعنتی ہوئی۔ تو یہ تمام برکات، ان کی جو چیزیں تھیں ان کی زندگی میں سے پہلے برکات تھی۔ کتنی بڑی برکت ہے کہ خدا کے ساتھ رفاقت ہے، خدا ان سے باتیں کرتا ہے، خدا ان کو ہر ضرورت کی چیز مہیا کرتا ہے۔ وہ کس قدر خوشی میں ہے، وہ کس قدر آرام میں ہے، وہ کس قدر اچھے ماحول میں ہے، وہ کس قدر اس عہد کیا خدا نے کہ وہ زمین کو معمور و محکوم کرے، لیکن اس کے غلط فیصلے کے باعث، نافرمانی کے باعث یہ ساری چیزیں ان کی زندگیوں میں آ گئی۔ ابلیس کے راستے بھی ہیں اور خدا کے بھی راستے ہیں۔ چننا آپ نے ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس راستے پر جانا ہے۔ دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں یشوع کی کتاب میں کہ جب یشوع کے لوگ بنی اسرائیل اس کی نگرانی میں یریحو کے اندر پہنچتے ہیں تو خدا ان سے کہتا ہے کہ تم نے سونا، چاندی، لوہے، پیتل، ان چیزوں میں سے، ان چیزوں سے بنے ہوئے برتنوں میں سے کوئی چیز بھی تم نے نہیں لینی، ٹھیک ہے؟ اور خدا ان کو بڑی فتح دے رہا ہے۔ یشوع کی زر پرستی لوگ جو ہیں بہت برکت پا رہے ہیں، بنی اسرائیل سمیٹ رہے ہیں۔ لیکن ایک شخص 7ویں چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں، یشوع کی کتاب میں 7ویں چیپٹر میں، کہ ایک شخص جس کا نام اکن ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ یہودا کے قبیلے میں سے ہے۔ تو یہ شخص جو ہے وہ 40 برس تک یشوع کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ سفر کرتا رہا ہے، اور اس نے فتوحات، جو اس وقت فتوحات ہو رہی ہیں، ان فتوحات کو بھی دیکھا ہے۔ میں اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل وہ قوم جو مصر میں سے نکل کر آئی تھی موسیٰ کی رہنمائی میں، اس جیسی مقدس قوم، اس جیسے لوگ آج تک پوری تاریخ میں دیکھے نہیں جا سکتے۔ اس قدر خدا کی قدرت کو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان لوگوں کو، اس بڑی قدرت کو کسی اور قوم نے نہیں دیکھا۔ جب بنی اسرائیل ملک مصر میں غلام تھے تو خدا نے بڑی قدرت ظاہر کی، جو آفات اس نے فرعون اور اس کے لوگوں پر پہنچی، یہ ان لوگوں کے لیے معجزے تھے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان آفات کو دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ان کے پلوٹھے مر گئے، انہوں نے دیکھا کس طرح بحر کوثر جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، کس طرح فرعون کا لشکر جو ہے وہ بہہ گیا، اور پھر بیابان کے اندر انہوں نے دیکھا کہ کس طرح خدا روز ان کو من کھلاتا ہے، کس طرح ان کی پیاس بجھاتا ہے، نہ ان میں کوئی بیمار ہوا، نہ کسی کے کپڑے پھٹے، نہ کسی کی جوتی خراب ہوئی۔ انہوں نے خدا کے بڑے فضل کا تجربہ کیا، اور خدا روز ان کے ساتھ آگے آگے چلتا ہے۔ اور انہی لوگوں میں سے اکن بھی ہے۔ اگر اس وقت ہم دیکھیں کہ یہ 40 سالوں سے ساتھ چل کے آ رہا ہے، تو شاید اس کی عمر اس وقت، اگر یہ بہت نوجوان بھی ہو، 20 برس کا بھی ہو جب یہ نکلے ہوں گے، تو اس وقت شاید یہ 60 یا 65 برس کا شخص ہے، اور یہ دیکھ رہے کہ خدا کس طرح فتوحات دے رہا ہے۔ خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے یشوع سے کہ کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہے گا، اور وہ فتوحات کو حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ خدا نے منع کیا کہ مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کوئی شخص کوئی چیز نہ لے۔ ان میں کیا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، لوہا اور پیتل کے برتن ہیں۔ لیکن اکن اور کچھ اور لوگ خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے لے لیتے ہیں۔ اور اسی کے دوران جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو یشوع کہتا ہے کہ جاؤ، ای کا جاؤ، ای جو ہے ای جگہ
شہر وہاں پر دیکھو اور جا کر دیکھو، معلوم کرو ان لوگوں کے بارے میں، تو اس کو اطلاع دی جاتی کہ صرف 2 یا 3 ہزار لوگ ہی چلے جائیں تو ہم ان کو فتح کر لیں گے۔ تو جب لوگ بنی اسرائیل کے لوگ جاتے ہیں جن کے بارے میں خدا نے وعدہ کیا فتوحات دیں گا، تو وہ کے لوگ ان کو مارتے ہیں، 36 لوگوں کو مار دیتے ہیں اور یہ بڑے ہی مشکل سے واپس آتے ہیں۔ یشوع پریشان ہو گیا کہ خدا ہمیں فتوحات دے رہا ہے لیکن یہ کیا ہوا، اور وہ خدا کے تخت کے سامنے جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے، صندوق کے سامنے لیٹ جاتا ہے اور خدا سے دریافت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں میرے ساتھ یشوع 7 باب اس کی 10 آیت ہے۔ خداوند نے یشوع سے کہا، اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح اوندا پڑا ہے؟ اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے۔ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں سے کچھ لے لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی کیا۔ خدا یشوع کو بتاتا ہے شکست کی وجہ۔ تو یہ بھی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اہم بات ہے میرے عزیزو، جب ہم خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں، جب ہم خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں تو فتح کی بجائے شکست ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، خدا نے اس کو بتایا کہ اسرائیلیوں نے میرے حکموں کو توڑا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، یشوع نے انکوائری کرنا شروع کی، ٹیم تیار کی، انکوائری ہوئی اور پھر ان تمام لوگوں کو پکڑا گیا۔ اور اگر آپ اس کی آگے دیکھیں 21 آیت میں، یشوع 7 باب 21 آیت میں، کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں ہابل کی 1 نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی کینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ عقل نے بتایا کہ اس نے کیا کیا چیزیں لے لی ہیں، لیکن پھر اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوا، ان کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی۔ ان کو وہ وادی اکور میں لے گئے سزا کے طور پر، ان کو سنسار کیا گیا اور ان کو پھر جلا دیا گیا۔ بڑا بھیانک انجام ان کی نافرمانی کا ہوا ہے۔ لیکن حیران ہوں کہ خدا کی اس قدر قدرت کا تجربہ کرنے کے بعد بھی خدا کے لوگ جو ہیں وہ کیوں اس کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس کے حکم کو توڑنے کے بعد؟ ہماری زندگیوں میں شکست جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے صحرائی زندگی میں کس قدر خدا کی قدرت کا تجربہ کیا۔ خدا بادل کے ستون میں، آگ کی صورت میں ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آج تک کبھی بھی کسی بھی قوم نے اس طرح خدا کی قدرت کا تجربہ کیا نہیں کیا۔ ہم بھی محنت مشقت کرتے ہیں، ہم پر بے شک خدا کے فضل کے دور میں ہیں، لیکن ایک فضل کی مثال ان کی زندگی میں ملتی ہے کہ خدا نے ان کے کپڑے پھٹنے نہ دیے، ان کی جوتی خراب نہ دی، ان میں سے کوئی بیمار نہ ہوا اور ان کو ہر روز کھانا ملتا ہے، وہ بھی آسمانی خوراک جو ہے وہ ان کو کھلائی جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ان کے لیے برکت تھی۔ لیکن جب ہم نافرمان ہوتے ہیں تو برکات ہماری زندگیوں میں رک جاتی ہے۔ تیسری مثال جو ہے وہ سیمویل کی ہے۔ سیمویل جو ہے، ہم پہلا سیمویل 13 باب میں ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو سیمویل کے بارے میں ایک بات میں بڑے خوشی سے کہتا ہوں جو اس کے بارے میں لکھی ہے، کہ جو اس کے قد کھاٹ، اس کی شخصیت ہے، کہ کوئی بھی شخص بنی اسرائیل میں سیمویل کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کی مانند نہیں تھا۔ ساؤل جو پہلا بادشاہ ہے اسرائیل کا، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ساؤل کی مانند نہیں ہے۔ لیکن ساؤل نے تقریباً 42 برس بنی اسرائیل پر حکومت کی، اور خدا کا جو پلان تھا ساؤل کے لیے وہ اس کو معزول کرنا نہیں تھا، اس کی حکومت کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ ساؤل جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ حکومت کرتا رہے۔ لیکن ساؤل نے خدا کے حضور نافرمانی کی اور
آپ دیکھیں پہلا سیمویل 13 باب اس کی 13 آیت میں کہ سیمویل نے ساؤل سے کہا کہ تو نے بیوقوفی کی، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا۔ کیا کیا؟ جو حکم خدا نے اس کو دیا ساؤل نے اس حکم کو نہیں مانا، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا۔ ہمیشہ تک سے مراد ہے کہ اس کی اولاد نسل در نسل اس کی بادشاہت جو ہے وہ چلتی رہتی۔ یہ پلان ہے خدا کا، یہ خدا کا منصوبہ ہے برکت کا ساؤل کے لیے، اوریجنل پلان یہ ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ خدا کا نبی کہتا ہے کہ تو نے بیوقوفی کی، کیونکہ خدا کے حکم کو نہ ماننا کیا ہے؟ بیوقوفی۔ خدا کے حکم کو نہ ماننا کیا ہے؟ بیوقوفی۔ اور اس بیوقوفی سے کیا نتیجہ نکلا؟ ساؤل جو ہے وہ خود بھی بادشاہ نہ رہا اور اس کی سلطنت جو نسل در نسل رہنی تھی وہ بھی ہم موقوف ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے موافق تلاش کر لیا ہے اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا۔ اس لیے کس لیے؟ اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا۔ جس بات کا حکم خدا نے تجھے دیا تھا تو نے نہیں مانی، اس وجہ سے وہ برکت جو تیری زندگی میں تھی وہ برکت تجھ سے لے لی جائے گی۔ تو نافرمانی کے نتائج میں یہ بھی باتیں شامل ہیں۔ تو کون سی باتیں ہیں کہ اس سے ہماری زندگی میں احساس جرم پیدا ہوتا ہے، شرم پیدا ہوتی ہے، ہم خود کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں، خوف پیدا ہوتا ہے، خدا سے روحانی اور جسمانی دوری پیدا ہوتی ہے، راست باز ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا، ملک کے حالات ایسے تھے اس لیے ہوا۔ اس سے ہماری زندگی میں پین آتی ہے، درد آتا ہے، قرض آتا ہے، شکست آتی ہے اور ہماری زندگی میں سے برکات جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کو بتایا گیا اس لیے کہ تو نے خدا کے حکم کو توڑا، نہیں مانا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ججمنٹ بھی نافرمانی کے سبب سے ہوئی، عدالت بھی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ نافرمانی کے سبب سے عدالت بھی زندگی میں ہوتی ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ڈس اوبیڈینس ہمیں ڈسکوالیفائی کرتی ہے خدا کی برکات سے۔ تو چند باتوں کو میں آپ کو بیان کروں گا جس کے سبب سے آپ جو ہے وہ فرما برداری میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک چوائس ہے۔ یہ کیا ہے؟ چوائس۔ چوائس جیسے آج آپ چوائس کریں گے کہ آج دوپہر کو آپ نے کیا کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بریانی کھانی ہے، قورمہ کھانا ہے، کیا آپ کے پسندیدہ غذا ہے، وہ آپ کی اپنی چوائس۔ آج جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں یہ کس کی چوائس ہے؟ کہہ سکتے میرے ہسبینڈ کی، لیکن چلیں آپ، یہ آپ کی ایک چوائس ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے کپڑے آج پہنے۔ اسی طرح اوبیڈینس کو چننا یا ڈس اوبیڈینس کو، یہ آپ کی چوائس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی انتخاب ہے، یہ آپ کا ایک ڈیسیژن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی چوائس کرتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ خدا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آمین۔ فیصلہ کرتے ہوئے یاد رکھیں خدا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کی زندگی میں نافرمانی کی روح جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ ایسے لوگوں سے یہ میں اس کو اب بیان کروں گا کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ نافرمانی یا خدا کی ڈس اوبیڈینس جو ہے وہ ایک طرح کی
وہ روح ہے جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کی زندگی میں نافرمانی کی روح کام کرتی ہے۔ اور آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، اور وہ لوگ کہاں پر موجود ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر میں بھی ہیں، ہمارے محلے میں بھی ہیں، ہماری جاب پلیسز پر بھی ہیں، اور یہاں تک کہ چرچ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کرو، نہیں سے نہیں کرنا، یہ پادری صاحب ہوگا، لگے رہتے ہیں، میں کیوں کروں، مجھے کون سا ترجمہ ملنا ہے، مجھے کون سا کروا ملے گا۔ جب آپ خدا کی باتوں کو دل سے مانیں گے تو نہ صرف آسمان پر آپ کو اجر ملے گا بلکہ زمین پر بھی خدا آپ کو برکت دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک نافرمانی کی اسپرٹ کو میں نے ہمیشہ خدمت کے درمیان لوگوں کی زندگیوں میں بھی دیکھا ہے۔ عام لوگوں میں تو ہوتی ہے، لیکن ایماندار بھی اس کے اندر زندگیوں کو بسر کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہیں جو مسلسل نافرمانی کی روح میں زندگی کو بسر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جو بھی کام کرتے ہیں خدا کے کلام کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی کریں یہ جان کر کریں کہ خداوند کے لیے کریں، جو بھی کریں یہ جان کر کریں کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے اعمال کا کلام کی روشنی میں جائزہ لیں، اور یہ کب لیں؟ روزوں کے دنوں میں نہیں، ہر روز جو بھی عمل ہے اس کا جائزہ لیں کہ جو میں نے آج کام کیے ہیں یا کرتا ہوں میں روز روٹین لائف میں، کیا وہ خدا کے کلام کے مطابق ہیں، اس کی روشنی میں اس کو دیکھیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں اور اس پر میڈیٹیٹ کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ جو آیات آج آپ نے سنی، جو واقعات آپ نے پیدائش کی کتاب میں نے بیان کیا، یشوع میں نے بات کی، 6 اور 7 دونوں باب آپ پڑھیں جا کر، اور اس کے ساتھ آپ پہلا سیموئیل اس کا 13 باب پڑھیں۔ اس کلام پر آج میڈیٹیٹ کریں، غور کریں جا کر کہ وہ آدم اور حوا کیوں برکت سے محروم ہو گئے، اکن اور اس کے لوگ کیوں جلا دیے گئے، سنسار کر دیے گئے، ساؤل کی بادشاہت نسل در نسل کیوں نہ قائم رہ سکی، کیوں؟ کیونکہ سب نے خدا کے حکموں کو توڑا اور خدا کی برکات سے محروم ہو گئے۔ خدا کسی کی زندگی میں برکت کو روکنا نہیں چاہتا۔ یہ خوشخبری، یہ اچھی خبر ہے آج کی صبح ہمارے لیے کہ خدا مجھے، میرے خاندان کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے چرچ کو، میرے اسکول کو برکت دینا چاہتا ہے۔ وہ وکٹری چرچز کو برکت دینا چاہتا ہے، ہمیں وہ ہر لحاظ سے بلیس کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہے ہی برکت کا خدا۔ اور لیکن جب ہماری زندگی میں نافرمانی آ جائے گی تو ہم خود برکات کو روکنے والے ہیں۔ خدا کی طرف سے چشمہ جاری ہے، وہ بلیس کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کرتا ہے اور وہ کرتا رہے گا۔ رکاوٹ صرف ہماری طرف سے آ جائے گی۔ تو نے میرے حکم کو بھی آئے گی، ججمنٹ بھی مطالعہ کیجیے اور نہ صرف مطالعہ کر کے چھوڑ دیں بلکہ غور کریں، ٹھیک ہے برا؟ کہ کیا خدا کے اندر لکھا ہے۔ پھر جہاں کہیں اگر آپ غلط ہو گئے تو اپنی اصلاح کریں، دوسروں کی اصلاح نہیں کرنی، کس کی کرنی ہے؟ اپنی کریں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خود کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی آنکھ کے شتیر کو پہلے نکالنا ہے، دوسروں کے تنکوں کو بعد میں، ٹھیک ہے۔ کریکشن کریں، ضروری ہے، اصلاح کریں، اور خدا کا کلام بھی اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ تیار ہیں کہ ہماری اصلاح ہو؟ یہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ جہاں غلط ہو گیا یا ہو رہا ہے ہم سے، وہاں جہاں ہمیں کریکشن کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں درستی کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ٹھیک ہونے سے کوئی بھی گلہ نہیں ہے۔ ہم نفرت نہیں کرتے، ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، ہم برکت پانا چاہتے ہیں،
ہم قرض کے نیچے نہیں رہنا چاہتے، ہم ججمنٹ کے نیچے نہیں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. آمین. اس لیے ہم خدا کے حکم کو توڑنا نہیں بلکہ خدا کے حکم کو ماننا چاہتے ہیں. ہم اس کو ماننا چاہتے ہیں. پھر کیا کریں؟ اور ریٹرن اور ریسٹیبلش کریں، خدا کی طرف رجوع لے کر آئیں اور اپنے آپ کو اس پہ قائم کریں. ٹھیک ہے؟ اپنی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ خداوند میں بسر کریں. ری فوکس کریں. دیکھیں کہ مجھے خدا نے نجات بخشی ہے یا میری زندگی پر بلاوا ہے، اس کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں. کی ہے، کال کیا ہے، بلاوا ہے میری زندگی میں، تو میں کیا کر رہا ہوں. اگر میں آج سے میں نے 20 سال پہلے 15 سال نجات پائی تھی تو کیا میں اسی خوشی میں زندگی بسر کر رہا ہوں. جب عام طور پر نجات پاتے نا تو ہم ایک گیت گایا کرتے تھے، آپ لوگوں نے شاید گایا ہوگا، I have decided to follow Jesus. یاد ہے آپ کو؟ I have decided to follow Jesus. لیکن یہ گیت شاید ایک ہفتے تک قائم رہا، اس کے بعد ہم اس بات کو بھول گئے. نجات پائی ہے یا ہم نے خدمت شروع کی ہے یا کوئی کام خدا کے لیے شروع کیا ہے میں ہے تو وہ ختم نہیں ہو گیا. ری فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیسے آغاز کیا. میں نے کیسے، جب آپ کو روحانی زندگی میں مشکل پیش آئے، کوئی آپ کے لیے کوئی بات انہونی سی ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو، تو آپ اس بات کی طرف واپس جائیں کہ میں نے یہ کام شروع کیوں کیا. آپ کوائر میں تھے اور آج آپ کو کوائر میں آنا بوجھ لگتا ہے، تو آپ اس بات کو سوچیں میں نے کوائر شروع کیوں کی تھی، میں نے کیوں گانا شروع کیا. آپ نے چرچ کے اندر کوئی اور خدمت شروع کی تھی اور آج آپ کو بوجھ لگتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ نے شروع کیوں کیا تھا. کیا آپ نے میرے لیے شروع کیا، کیا آپ نے اپنے والد کے لیے شروع کیا، کیا کسی بہن بھائی کے لیے شروع کیا، یا کسی کے لیے مجبوری کے تحت شروع کیا، یا خدا کے جلال کے لیے شروع، یا خدا کو خوش کرنے کے لیے شروع. کیا نافرمانی ہماری زندگی میں کیا کیا چیزیں لے کے آ سکتی ہیں؟ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کلوز کرنے سے پہلے. احساس جرم شرم کو لے کر آتی ہے، خود کو جسٹیفائڈ کرنے، خود کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں. خوف ہماری زندگی میں لے کر آتی ہے، خدا سے ہماری جسمانی اور روحانی دوری کو لے جاتی ہے ہماری زندگی میں. پھر الزام تراشی آ جاتی ہے، جسٹیفیکیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے تو یہ کام اس کے سبب سے کیا ہے. آج بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اقرار نہیں کرتے، کہتے ہیں میں نے اپنے شوہر کی وجہ سے ایسا کیا، اپنی بیوی کی وجہ سے. کیا آپ اپنا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، آپ کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چوائسیز ہیں ہمارے پاس کہ ہم خدا کے راستے کو چنیں یا ابلیس کے راستے کو چنیں. تو نافرمانی ہماری زندگی میں شکست کو لے کر آتی ہے. ہم شکستہ نہیں رہنا چاہتے. رہنا چاہتے ہیں؟ ہم شکستہ نہیں رہنا چاہتے. نافرمانی ججمنٹ کو لے کر آتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس ججمنٹ کے عمل میں سے گزریں. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم غالب آ سکیں. چوائس ہے، فیصلہ کریں اور فیصلہ کریں کہ درست طریقے سے ہم خدا کی پیروی کریں. ان لوگوں سے دور رہیں جو مسلسل نافرمانی میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک اسپرٹ ہے. ٹھیک ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، خدا کے احکامات کو ترجیح دیں، خدا کے کلام کو پڑھیں اور اس پر دھیان کریں، اور جہاں ہمیں درستی کی ضرورت ہے درست کر لیں. درست کرنے میں ہمارا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، خدا کی طرف رجوع لے کر آئیں اور اس میں خود کو قائم کریں. ریٹرن اینڈ اسٹیبلش آئیں اور رجوع لے کر آئیں. اپنے فوکس کو درست رکھیں اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ I have decided to follow Jesus. کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا، میں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا ہے اور میں آپ آگے بڑھتا چلوں گا.
اور آپ نے اس طور سے زندگی بسر کرنی ہے کہ میں برکت پر برکت پاؤں. یہ نہیں سوچنا کہ رکو گے ہی چند برکت تو کچھ نہیں ہوا. آپ کو خدا نے برکت دینے کے لیے بلایا ہے. آپ کو خدا نے برکت دینے کے لیے بلایا، اور اس لیے بلایا کہ آپ نہ صرف برکت پائیں بلکہ دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. تو اس لیے آپ نے یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ میں خدا سے برکت پر برکت پاؤں گا، اور خدا مجھے استعمال کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی برکت دے گا. آمین. خدا آپ سب کو برکت